بھئی یہ نکاح ہونا ہے محمد فاروق بن محمد شہزاد. کہاں ہے فاروق؟ کہاں ہے فاروق؟ جہاں اسٹیج پر آ جائے. ان کے گواہ ہیں محمد نعیم، محمد عزیز. یہ دونوں آ جائیں. محمد نعیم، محمد عزیز، جلدی سے آ جائیں بھائی. دوسرا نکاح شان محمد بن صابر. شان محمد بن محمد صابر کون ہے؟ کہاں ہے شان محمد؟ شان محمد ان کے گواہ ہیں منشی نثار احمد صاحب اور محمد ظہیر صاحب. منشی جی ہیں کہاں گئے؟ وہ گواہ میں تم کو آنا چاہیے تھا. اسے پوچھا نہیں تھا کیا؟ گواہ تو اتنے لوگ بہت سارے گواہی ہیں لیکن خاموش بیٹھ جاؤ، خاموش بیٹھ جاؤ. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. آپ حضرات کی جد و جہد قربانی ہے اور ان جلسوں کی برکت ہے کہ آج محرم کی 10 تاریخ اور یہاں نکاح ہو رہا ہے. میرا خیال پورے ہندوستان میں کہیں 10 محرم کو نکاح نہیں ہوتا ہوگا. شاید ہوتا، میرے علم میں نہیں ہے. محرم میں تو اللہ کا نکاح شروع ہو گئے ہیں لیکن 10 محرم کو نہیں ہوتے. یہ آپ کی قربانی جد و جہد ہے اور ان جلسوں کی برکت ہے کہ الحمدللہ یہ وہ سنت ادا کر رہے ہیں. حضرت خدیجہ اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی 10 محرم کو ہوا ہے. آج سمجھئے اس نسبت سے کتنی برکت کا یہ ہوگا ہے، کتنی برکت کا یہ نکاح ہوں گے دونوں، کہ جس مہینے میں جس دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اسی دن ان کا نکاح ہو رہا ہے. طے کر لو کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کی، اولادوں کی، پوتوں کا نکاح یہی کریں گے انشاءاللہ. مختصر طور پر یہ ہے کہ نکاح میں 2 فرض ہیں، ایک واجب ہے. کیا ہے بھئی؟ 2 فرض ہیں، ایک واجب ہے. فرض یہ ہے ایک تو ایجاب و قبول اور دوسرے گواہوں کا ہونا. اس میں ایک چیز عام طور سے ہمارے بھائی لوگ بہت کوتاہی ہو جاتی ہے. ایجاب و قبول لڑکی سے پوچھنا، ادھر سے ایجاب ہوتا ہے، پھر قبول آدمی کی طرف لڑکے طرف ہوتا ہے. ہم نے رسمی طور پر لڑکی سے پوچھنے کے لوگ سوچ لیا ہے. یاد رکھے گا شادی سے پہلے جیسے لڑکے سے پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا تمہارا نکاح فلاں کی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، کیا تم اس کے لیے راضی ہو؟ بیانی ایسے باپ کو چاہیے اپنی بیٹی سے پوچھے یا امی اپنی بیٹی سے پوچھے، کسی سے پوچھوا لے کہ بیٹی تمہارا نکاح فلاں کے بیٹے کے ساتھ کر رہے ہیں، کیا تم راضی ہو؟ اگر وہ خوشی سے راضی ہو جائے تب نکاح کیجئے، نہ خبردار خبردار اپنی بیٹی کو زبردستی کسی کے نکاح میں مت دیجئے. زندگی اس کو گزارنا ہے. وہ بیچاری ڈری سہمی ماں باپ سے نکاح، دیکھو تمہارا نکاح فلاں کے ساتھ کر رہے ہیں، انکار نہ کرنا، وہی نکاح ہو جائے گا. اور سونے کا انکار کر دیں گے تو اب ماں باپ خفا ہو جائیں گے، نہ چاہتے ہوئے اس کو اقرار کرنا پڑتا. غلط. بیٹی سے پہلے پوچھا جائے، جیسے بیٹے سے پوچھا جاتا ہے. بیٹے نے کہیں کہہ دیا نہیں، وہاں سے انکار کر دیا کہ وہاں سے نکاح نہیں کریں گے، تو کوئی والدین زبردستی نہیں کرتا ہے. ایسے ہی بیٹی سے ابھی ہمارے مولوی گنج میں ابھی 2 سال پہلے بات ہے، بیٹی کا نکاح یہاں بہرے سے طے کر دیا، لیکن بیٹی راضی نہیں ہو رہی. بار بار کہا، مجھ سے بھی کہا کہ آپ سمجھا دیجئے، تو میں نے بھی سمجھایا. تو نے کہا بھائی میں نہیں کروں گی، لیکن زبردستی اس کی منگنی میں 3.5 لاکھ روپے خرچ کیے. منگنی میں 3.5 لاکھ روپے خرچ کیے. تو چونکہ اس کی مرضی کے خلاف تھا، آخر وہ ٹوٹ گئی.
ٹوٹ گئی۔ اس لیے میری محترم ماں بہنوں اور میرے بھائیوں بزرگوں، ہم سب سے کریں کہ جس طرح بیٹے سے بھائی سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کی بیٹی کے ساتھ وہاں نکاح کر رہے ہیں، تم راضی ہو؟ پہلے ایسے بیٹی سے یا بہن سے پوچھا جائے کہ تمہارا نکاح فلاں سے کر رہے ہیں، کیا تم راضی ہو؟ جب وہ پہلے راضی کر لے تب تاریخ کا تعین کرے۔ اور دوسری چیز یہ مہر جو کہ واجب ہے، مہر کی ادائیگی ضرور یاد رکھے گا۔ ہمارے بعض بھائیوں کو اس میں ہوتا ہے رکھنے دو، کون دیتا ہے، معاف کروا لیں گے۔ معاف کرانے سے مہر معاف نہیں ہوتی ہے۔ اگر تم نے یہاں نہیں دیا، کل قیامت کے دن حقوق العباد ہیں، وہاں نیکیوں سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ مہر کبھی معاف نہیں ہوتی، یاد رکھے گا۔ ابھی چند مہینہ پہلے لکھنؤ میں ایک معاملہ میرے پاس آیا کہ بھئی وہ اس کی طلاق ہو گئی اور قریب 15 سال پہلے نکاح ہوا تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں مہر لاؤ، تو شوہر کہہ رہا ہم نے تو مہر معاف کروا لیا تھا۔ تو جب لڑکی سے پوچھا گیا تو کہہ رہے ہم نے معاف کیا نہیں تھا۔ اب شوہر کہہ رہا ہم نے معاف کروا لیا تھا، لڑکی کہہ رہے ہم نے معاف کیا ہی نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ کہہ رہی یہ ہم سے آئے ایک دن کہنے لگے دیکھو تم کو مہر معاف کرنا پڑے گی ورنہ ہم تمہارے قریب نہیں آئیں گے۔ اب وہ ڈر گئی، مہر معاف کرنا۔ یہ ایسے ہوا کہ ہاتھ میں پستول لے لے کہ ہم یہ روپیہ نکالو، اب ڈر کے وہ بیچارہ نکال دے گا، تو یہ تو ڈاکہ ہو گیا۔ تو اگر اپنے روک دبدبے کی وجہ سے کوئی آدمی، کوئی شوہر اپنی بیوی سے کرے اے مہر معاف کرو تو تمہارے قریب نہیں آئیں گے، تو یہ ڈاکہ ہو گیا، ڈاکہ۔ لہذا مہر معاف نہیں ہوتی۔ ہاں ایک شکل ہے، مہر کی پوری رقم آپ بیوی کو دے دیجئے، وہ اپنے پاس رکھے، چند دنوں بعد آپ کو کوئی ضرورت پڑ جائے بخوشی اگر وہ واپس کر دے، بخوشی واپس کر دے تب ہوگا، لیکن آپ کو دینا پہلے ضروری ہے۔ اور جہاں تک ممکن ہو یہ مہر نقد ہونا چاہیے۔ اس کی شکل کیا؟ زیور کی شکل میں وہ نقد ہو جاتی ہے، اور اگر کیش ہے تو پھر وہ بھی نقد دینا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ آج ہو گیا اور اس کے بعد 20 سال پہلے۔ ایک مثال سمجھیے، اگر کسی کی شادی 20 سال پہلے ہوئی تھی اور اس کی مہر 5000 تھی اور آج 5000 دے رہا ہے، تو 5000 کی ویلو 20 سال پہلے کیا تھی؟ 5000 میں تو 1 تولہ سونا مل جاتا جب، اب 5000 ایک چھلا نہیں ملے گا، تو اس نقد ہونا چاہیے۔ خیر اللہ تعالیٰ ان کو ایک قابل مبارکباد ہیں لوگ، ان کے ماں باپ، یہ گھر والے، خاندان والے، یہ آج 10 محرم نکاح کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما عالما قدیرا مدبرا سمیعا بصیرا، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ الذی ارسل الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محمد فاروق کون ہے؟ آپ محمد نعیم کی بیٹی نازنین خاتون کا نکاح آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، بالعوض مہر 2.5 گرام سونا۔ آپ نے ان کو اپنے مہر میں قبول کیا؟ اللہ تعالیٰ
منیر احمد کی بیٹی ریشمہ خاتون کا نکاح آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، بالعوض میں 5,000 روپے نکاح، آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ اللہ تعالیٰ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم اللہ اپنے کرم سے ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ بے شک ہم خود گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں۔ اللہ آپ غفور رحیم ہیں۔ اللہ رات کا وقت ہے، اس میں بڑے بڑے بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ صرف ایک چاہت ہے وہ کہ موت سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ دنیا میں ہم آئے ہیں، دنیا کی ضروریات پیچھے لگی ہوئی ہیں، اللہ سلامتی کے ساتھ دنیا کو کمانے کی اور دنیا کو حاصل کرنے کی اور پھر آپ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، اللہ منافقین بھی ہیں، اللہ اپنے کرم سے تمام منافقین کو اللہ ہدایت دے دیجئے، اللہ ہدایت دے دیجئے۔ منافقین اللہ بہت قبر جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، بے شک وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اللہ اپنے کرم سے ان کو بھی ہدایت دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی جانور کو بھی تکلیف ہوتی تھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اے مالک یہ سب آپ کے بندے ہیں، اللہ ان کی فطرت میں ان کو کوئی ایسا کر دیتا ہے کہ غلط کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تمام انسانوں کو اور تمام مسلمانوں کو راہ راست پر لانے کی، ہدایت پر لانے کی اور صراط مستقیم پر قائم فرما دیجئے۔ اور اللہ اگر ان منافقین کی قسمت میں اللہ ہدایت نہ لکھی ہو تو اللہ ایسے لوگوں سے دنیا کو پاک کر دیجئے۔ اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اللہ بہت کمزور ہیں، ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ اللہ ہم فرشتے بھی نہیں ہیں، ہم جانور بھی نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، اور انسان کا مطلب یہ ہے کہ آئی ہوئی تمام حالتوں سے نپٹ نہیں پاتا ہے۔ اے مالک اپنے کرم سے آپ خود ہی نپٹ لیجئے۔ اللہ جو دین کی دشمنی کر رہے ہیں، دین کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ خود نپٹ لیجئے۔ اللہ خود نپٹ لیجئے، اللہ اپنے کرم سے آپ خود نپٹ لیجئے۔ اللہ دین کی دشمنی کرنے والوں سے آپ خود نپٹ لیجئے۔ اللہ دین کی درسگاہوں کی جو مخالفت کرتے ہیں، اللہ اپنے کرم سے ان سے آپ خود نپٹ لیجئے۔ یا تو راہ راست پر لے آئیے اللہ، یا اللہ ایسے لوگوں سے دنیا کو پاک کر دیجئے۔ اللہ جن جن لوگوں نے نکاح ہوئے ہیں اس میں برکت ڈال دیجئے، ان کی نسلوں میں اللہ صلحاء کو، علماء کو، حفاظ کو، قرہ کو پیدا فرما دیجئے، اور اللہ پوری دنیا کے لیے ان کو مفسر موحد بنا دیجئے۔ اللہ اپنے کرم سے ہماری تمام آنے والی عورتوں کو، ماں بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو، اللہ جتنے لوگ یہاں ہیں اللہ اپنے کرم سے سب کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ اس میں جو مقروض ہیں ان کے قرضے کے ادا ہونے کی غائب سے صورت عطا فرما دیجئے۔ اللہ جو جو بیمار ہیں اللہ اپنے کرم سے اللہ سب بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب روحانی بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں، سب آپ کے علم ہے۔ اللہ ایک ایک خاتون کو اور ایک ایک مرد کو اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے پورے ملک میں امن قائم فرما دیجئے، پورے ملک میں امن قائم فرما دیجئے۔ ہم سب کو بھائی چارگی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ سب کے دکھ درد میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ پورے ہندوستان کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے، امن والا کا گہوارہ بنا دیجئے۔ ہم سب کو امن سے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا